السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب بخیر ہوں، اللہ کی حفظ و امان میں رہیں، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر دیر تک قائم رکھے۔ تو بیٹے، اپن گرامر پڑھ رہے تھے، الکلمہ ہمارا ٹاپک تھا گرامر میں۔ اب کلمے میں ہم دیکھے تھے اسم، فعل، حرف۔ آج اسی معاملے میں تھوڑا اور آگے گفتگو کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پیارے بچوں، ہم جو ہے نا کلمہ پڑھے۔ کلمہ کس کو کریں گے صاحب؟ مجموعۃ الحروف تسمى کلمہ، مجموعۃ الحروف تسمى کلمہ۔ کیا بولیں گے صاحب اس کو؟ گروپ آف ورڈس از نون ایز کلمہ۔ ٹھیک ہے، چلیے صاحب، اب کلمے کے بعد الاسم۔ واٹ از اسم؟ هو ما دل على عمل معنى في نفسه ولم يخترب بزمان۔ اسم اس کو کہیں گے جس میں کوئی زمانہ پایا نہ جائے، ٹینس پایا نہ جائے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نہانا دھونا، آنا جانا، جو یہ ٹینس ہے، اسم اس کو کہیں گے جس کے اندر کوئی بھی زمانہ نہ ہو۔ کھانا، کھائی، پاسٹ، کھا رہی ہوں، کھاؤں گی، پریزنٹ، فیوچر۔ اس طرح سے اس میں اسماعیل، موسیٰ، اس میں کوئی زمانہ پایا نہیں جا رہا۔ اب فعل وہی ہے، هو ما دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة۔ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے، پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، اس کو جو ہے نا فعل کہیں گے۔ الحرف هو ما دل على معنى ما غیری، اور ان دونوں کے علاوہ جو ہو، غیر، یعنی جو ناؤن بھی نہ ہو، وہ ورب بھی نہ ہو، وہ ہو جائیں گا حرف، حرف ہو جائیں گا، جس کے اندر نہ کوئی زمانہ ہو، نہ کوئی جب وہ اسم ہو، نہ کوئی فعل ہو۔ وہ اسم بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ حرف ہے۔ یہ ہم چیزیں دیکھے تھے۔ آج ہم جو ہے نا اسم اور آپ کو جو ہے نا بتائے، آج نکرہ معرفہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ 8 مارکس کا کوشچن ہے، اس کو بغور دیکھیے۔ نکرہ کسے کہیں گے، معرفہ کسے کہیں گے؟ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا، 8 مارکس تک آپ کو آ سکتے ہیں۔ یہ کوشچن دیکھ لیجئے پہلے۔ النکرہ انڈیفینٹ، ڈیفینٹ، نکرہ انڈیفینٹ، معرفہ ڈیفینٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النکرہ the indefinite۔ the indefinite۔ فار ایگزامپل، یہ لکھنے کی بھی پریکٹس کرو بچوں۔ قلم، دفتر، ورق، بیت، باب، رجل، ولد، طالب۔ یہ پورے نکرہ ہے۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ خلمن، اس میں آخری کی حرکت بڑے معنی رکھتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک
کی طرف بتا رہے ہیں. عربی میں ایک دو سب ہے. ایک بتانے کے لیے دو پیش عام طور سے. ایک قلم پین، قلم. دفتر نوٹ بک. ورق پیپر. بیت ہاؤس. باب ڈور. رجل man. ولد boy. طالب student. اس کے اندر سب میں ایک کے معنی. یہ ہے نکرہ کامن. اب پرٹیکولر یا بولیے آپ اس کو المعرفہ. المعرفہ دا ڈیفینیٹ. انڈیفینیٹ دا ڈیفینیٹ. بہت آسان ہے. انڈیفینیٹ سے ڈیفینیٹ کرنا بہت آسان ہے. صرف یہ یاد رکھ لیجئے اس کے شروع میں صرف ہمارے کو الف لام ایڈ کرنا ہے، بس اتنا ہی. یہ الف لام ہمارا باقی کا سو جو سیم ہے کاپی. قلم القلم. تو یہ بات یاد رکھ لو میرے بچوں، جب الف لام ایڈ کریں گے تو لاسٹ میں سنگل پیش آئیں گا، دو پیش نہیں آئیں گا. رول الف لام اور دو پیش ایک ساتھ نہیں آتے. الف لام آیا تو ایک پیش، نہیں آیا تو دو پیش. آیا تو ایک پیش، نہیں آیا تو دو پیش. القلم معرفہ. یہ دیکھیے الدفتر الف لام باقی کا سب وہی. الدفتر. الورق. البیت. الباب. الرجل. الولد. الطالب. دیکھو بیٹا یہ سب میں ایک پیش، سنگل پیش. یہ نکرہ تھا، یہ معرفہ ہو گیا. اتنا ہی ہے، نکرہ سے معرفہ. اب اس کے اندر جب اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو کریں گے صاحب دا پین، دا نوٹ بک، دا پیپر، دا ہاؤس، دا ڈور. سوری بیٹا. the man, the boy, the student. یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں. اس کو سمجھ میں آ گیا آپ کو تو نکرہ اور معرفہ آ گیا. اب ایگزام میں آئیں گا کیسا؟ ہم اسی میں سے اس کو جمبل کر کے دیں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. آپ کو یہ کہیں گے جو معرفہ ہے اس کو نکرہ کرو، جو نکرہ ہے اس کو معرفہ کرو. وہ کوشچن کس طرح سے آئیں گا میں آپ کو بورڈ پہ اب ڈال کے بتاتا ہوں، بغور دیکھیے. آپ کو جو ہے یہ بٹ بھی سیم آ سکتی ہے سر. یہ جو ہے سیکشن نمبر 14، سیکشن نمبر 14 مارکس جو ہے نا آپ کو 8 into 1 8 مارکس. سیکشن نمبر 14 8 مارکس میں یہ کوشچن آ سکتا ہے. آپ کو کیا کہا جائیں گا؟ کنورٹ، چینج کریے. any 8 convert any 8 definite. definite, what is definite? al-ma'rifah. کس سے چینج کرنا صاحب؟ into
indefinite. Indefinite it means an-nakira. मारिफा को नकिरा से बदलिए, ठीक है। एंड an-nakira indefinite, an-nakira into definite. देखिए इसमें दो क्वेश्चंस हैं, गौर फिक्र से समझिए, आप समझेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। जो नकेरा है उसको मारिफा करना है और जो मारिफा है उसको नकेरा करना है। समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चंस भी हम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क़लमुन, अल-बैतु, अल-मुहंदिसु, अल्फाज बदलेंगे मगर जो है माने में कोई फ़र्क नहीं है, वो फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपको जो फॉर्मेट बताया जा रहा है वही चलेगा। मुदीरु, अल-मुदर्रिसु, खादिमुन, अर्रजुलु, अल-बाबु, अत-तबीबु, अद-दफ्तरु, वरखुन, अल-वलदु। ये क्वेश्चन है बेटा अपना। आप इसको करना कैसा है? जो मारिफा है, देखो क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहे हैं, जो मारिफा है उनको नकेरा करो। मारिफा कौन है? मारिफा जिसके शुरू में अलिफ लाम है वो मारिफा, उसको अपन एम डाल लेंगे। ये मारिफा है, इसके शुरू में अलिफ लाम है, इसको एम डाल लो आप। इसके शुरू में मारिफा अलिफ लाम है, इसको एम डाल लो। इसके शुरू में अलिफ लाम है, ये मारिफा है। इसके शुरू में अलिफ लाम है, जिसके शुरू में अलिफ लाम है वो मारिफा है। ये देखिए साहब, ये मारिफा है, ये मारिफा है। ये जितने मारिफा है, अब आप सबसे अच्छा काम ये है, बेहतरीन तरीक़ा आप यहाँ लिख दीजिए, अल-मारिफा इंटू अन-नकिरा। ये एक फॉर्मेट हो गया हमारा, ये बना लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे उन्होंने? अन-नकिरा, क्वेश्चन में देख लीजिए, अन-नकिरा इंटू अल-मारिफा। ये क्वेश्चन हो गया। जो पहले पूछे, जो मारिफा है उसको नकेरा करिए और जो नकेरा है उनको मारिफा करिए। तो अब जो मारिफा कौन कौन है साहब? जिसके शुरू में अलिफ लाम आए वो मारिफा है, उसको यहाँ लिख लीजिए, अल-बैतु, अल-मुहंदिसु, अल-मुदर्रिसु, अर्रजुलु। नेक्स्ट अल-बाबु। देखो बेटा, इसके शुरू में हर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा, हम क्वेश्चन में से कॉपी कर रहे हैं। अल-बाबु, अत-तबीबु। इसमें से कोई 8 आपको करना है, आप चाहे तो पूरे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब देख लीजिए, जो मारिफा है उसको नकेरा करना। कैसा करना नकेरा? सिंपल है। इन्हें नकेरा से मारिफा कैसा हुआ? बग़ैर अलिफ लाम के था तो नकेरा था, अलिफ लाम आ गया मारिफा हो गया। तो इसी तरह से अब यहाँ पे इसको मारिफा है ऑलरेडी, इन्हें इसको नकेरा करना है। कैसा करना? इसका अलिफ लाम डिलीट कर देना, सिर्फ सिंपल। बैतुन, अब हरकत नहीं भी लगाए तो चलता, क्योंकि हरकत नहीं है तो हरकत नहीं भी लगाए तो चल जाता। मुहंदिसुन, देखिए अब क्या क्या निकाले इसमें से हम?
مدرس رجل باب طبیب طبیب تھا الطبیب دیکھیے اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں الف لام ہے، جس میں الف لام آیا وہ معرفہ کو کیا بولیں گے آپ یہاں لکھ لیجئے ڈیفینیٹ. نکرہ بولے تو کون؟ انڈیفینیٹ. ہم کیا کریں؟ جو ڈیفینیٹ تھا اس کو انڈیفینیٹ کریں. سوری بیٹا، جو ڈیفینیٹ تھا اس کو انڈیفینیٹ کریں. اس میں الف لام تھا، اس کا الف لام نکال دیے، بس اتنا ہی. اب پھر اس میں سے جو ہے نا صاحب، جو نکرہ ہے یعنی انڈیفینیٹ جو ہے، انڈیفینیٹ ہے، اس کو ڈیفینیٹ کرنا ہے. دیکھ لیجئے جیسا کہ قلم مدیر خادم ورق. دیکھو بیٹا یہ کیا ہے؟ انڈیفینیٹ ہے. یہاں پر ہم وہی تو کرے تھے، انڈیفینیٹ کو ڈیفینیٹ کریں. کیسا کریں؟ اس کو الف لام ایڈ کریں. یہاں پہ جو ہے الف لام ایڈ کر دیجئے آپ، یہ ڈیفینیٹ ہو جائے گا. القلم المدیر الخادم الورق. ہو گیا. اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہیں، یہ کوشچن اس ٹائپ کا آئیں گا، آنسر ایسا دینا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو 8 مارکس آپ کی پاکٹ میں. آسان ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو پھر سے سنیے. کرنا کیا ہے؟ انڈیفینیٹ یہ ورڈس ہیں: قلم، دفتر، ورق، بیت، باب، رجل، ولد، طالب. یہ نکرہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، آپ انگلش میں اس کو انڈیفینیٹ کہتے ہیں. اس کے معنی سے آپ کو معلوم رکھنے کے لیے ہے، ایگزام میں معنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ انڈیفینیٹ ہے. یہ انڈیفینیٹ میں کچھ تھوڑے کے معنی پائے جاتے ہیں. ماؤن سم واٹر، تھوڑا سا پانی، سمجھ رہا نا؟ یہ اس طرح سے. تو اب اس کو کیا کر رہے ہیں؟ معرفہ کر رہے ہیں. یہ کامن ہے، اس کو پراپر کر رہے ہیں. انڈیفینیٹ کامن ہے، ڈیفینیٹ اس کو پراپر کر رہے ہیں. کامن کو پراپر کرنے کے لیے عربی میں کیا کرتے ہیں؟ اس کے شروع میں الف لام ایڈ کرتے ہیں. اس کو معرفہ کہتے ہیں. الف لام ایڈ ہو گیا تو ہم آپ کو بتا دیے یہاں پہ کہ اگر اس کو نکرہ ہے یہ، تو اس کے آخری میں 2 پیش آئیں گے. جب اس کے شروع میں الف لام آ جائیں گا تو الف لام آیا تو اینڈ میں اس کے ورڈ کے سنگل پیش آتا ہے، جیسا کہ یہاں ہم ڈال کے بتا رہے ہیں آپ کو. تو جو ہے کرے کہ ہم اس کو صرف سیم ورڈ ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں کریں، صرف شروع میں الف لام ایڈ کر دیے. القلم، الدفتر، الورق، البیت، الباب، الرجل، الولد، الطالب. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو پروناؤنس کریں گے. سب سے اہم کام ہے ہمارے کو لکھنے آنا. ایگزام میں لکھنا ہے، بولنا نہیں ہے. آپ کا وائیوا نہیں ہوگا، تو اس لیے سب سے زیادہ کانسنٹریٹ لکھنے پہ کیجیے. آپ جتنا زیادہ لکھیں گے، ایک تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوں گی اور آپ کو لکھنے کی پریکٹس ہوتی جائیں گی. بار بار لکھیے اور یہ سمجھ کے لکھیے کہ یہ ایک کوشچن اس ٹائپ کا آتا ہی اسٹوڈنٹ مسٹ ہے. سیکشن بھی بتا دیا میں آپ کو، سیکشن نمبر 14 میں اللہ چاہا تو یہ سیکشن آئیں گا اور اس کے مارکس 8 ہے. 8 مارکس کا کوشچن ہے. اس کو غور و فکر سمجھ جائیے، بار بار سمجھیے، 10 وقت لکھیے. جب تک آپ کو لکھنے نہیں آتا لکھیے. اس کے بعد جو ہے نا اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.